مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے دیکھنے والی آنکھ چاہیے، اور جن کی باطن کی نگاہیں کھلی ہیں وہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، ان کی آمد کو بھی دیکھتے ہیں اور ان کی سرکار کے جلووں کو بھی دیکھتے ہیں۔ آؤ میرے مصطفیٰ کیسے ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ تو سنو، پہلے کی قومیں جو تھی جب وہ کوئی گناہ کرتی تھی تو ان پہ عذاب آ جاتا تھا، جب وہ کوئی گناہ کرتی تھی تو ان کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا یہ فلاں گناہگار ہے، جب وہ کوئی گناہ کر لیتا تھا تو ان کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا تھا یہ فلاں گناہگار ہے۔ گناہ کرنے والا شخص اس پہ فوراً عذاب آ جایا کرتا تھا۔ کبھی کبھی کسی قوم پہ پانی کا عذاب آتا تھا، کسی قوم پہ ہوا کا عذاب آتا تھا، کسی قوم پہ آندیاں آتی تھی، کسی قوم پہ جو ہے پروردگار کی جانب سے آگ برسائی جاتی تھی۔ کوئی قوم ایسی ہوتی تھی جس کو بندر بنا دیا جاتا تھا، کوئی قوم ایسی ہوتی تھی جس کو سور بنا دیا جاتا تھا، کوئی قوم ایسی تھی جو پروردگار کی نافرمانی کرتی تھی تو آسمان سے آگ آ کر کے سب کو خاکستر کر دیا کرتی تھی۔ کوئی قوم ایسی تھی اگر پروردگار کی نافرمانی کرتی تھی تو اس کی زمین الٹ دی جاتی تھی، اس کی بستیاں الٹ دی جاتی ہیں۔ لیکن میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کفار نے کہا اے محمد اگر تم نبی ہو، اے محمد اگر تمہیں نبوت کا دعویٰ ہے اور اگر تم نبوت میں سچے ہو تو ذرا یہ بتاؤ پروردگار کا ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا ہے؟ ہم تمہاری نافرمانی کرتے ہیں، ہم جو ہے تمہاری باتوں کا انکار کرتے ہیں، ہم تمہارا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، تو ذرا یہ بتاؤ ہم پہ عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ آپ اپنے رب سے دعا کرو کہ پروردگار آسمان سے ہمارے لیے پتھر برسائے، آپ اپنے رب سے دعا کرو پروردگار ہمیں ہلاک فرما دے۔ لیکن اگر تم سچے ہو تو ہم پہ عذاب آنا چاہیے، ہم پہ عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ہم پہ عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سچے نہیں ہو۔ تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اے مصطفیٰ جیسے ہی آپ مومنین کے لیے رحمت ہے اسی طریقے سے کافرین کے بھی لیے رحمت ہے۔ اے مصطفیٰ یہ آپ کے منکر ضرور ہیں لیکن ان پہ عذاب اس لیے نہیں آ رہا کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے اور آپ ان میں موجود ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کی شان یہ نہیں ہے اے لوگوں وہ تم کو عذاب دے اس حال میں کہ اس کا رحمت والا رسول تم میں جلوہ افروز ہو۔ سمجھ رہے؟ اس کا رحمت والا رسول تم میں جلوہ افروز ہو، اس وجہ سے عذاب نہیں آ رہا۔ اب میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے بظاہر تشریف لے گئے، اور جب تشریف لے گئے اس کے بعد آج اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس پہ عذاب آنا چاہیے، عام عذاب آنا چاہیے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم پہ آیا تھا، جیسا کہ قوم ہود پر آیا تھا، جیسے کہ قوم لوط پر آیا تھا۔ اس طریقے سے ہمیں عذاب نہیں آ رہا ہے۔ آج ہم گناہ بھی کر رہے ہیں، آج ہم سیاحشیاری بھی کر رہے ہیں، آج ہم چوری بھی کر رہے ہیں، آج ہم زنا بھی کر رہے ہیں، آج ہم میں دنیا کی ساری برائیاں موجود ہیں، لیکن ہمیں عذاب نہیں آ رہا ہے۔ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب اللہ کی یہ شان نہیں ہے اے عام لوگوں تمہیں عذاب دے اس حال میں کہ اللہ کا حبیب تم میں جلوہ افروز ہو۔ آج ہم گناہ کرتے ہیں عذاب نہیں آتا، وجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ اب بھی ہم میں جلوہ افروز ہے اور ہمارے مصطفیٰ اب بھی اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ تو ہم کیوں نہ کہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے مصطفیٰ کیسے زندہ ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں۔ جب میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے، 3 دن گزر گئے، حضرت علی اس
حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت علی بیان فرماتے ہیں پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب اگر کوئی گناہ کر لے تو آپ کی بارگاہ میں آئے اور توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے جو آپ کی بارگاہ میں آتا ہے۔ 3 دن گزرنے کے بعد جب میرے سرکار کا وصال ہو گیا، ایک کوئی دیہات کا رہنے والا شخص آیا اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پتہ پوچھنے لگا، سرکار کو تلاش کرنے لگا، سرکار کو ڈھونڈنے لگا۔ بتانے والے نے بتایا، اے دیوانے تجھے آنے میں دیر ہو گئی، میرے سرکار کو تو 3 دن وصال کیے ہوئے ہو گئے گے۔ جب میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کی اس نے خبر سنی تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور پہ آیا اور سرکار کی قبر کے قدموں سے لپٹ گیا اور رونے لگا، آنسو بہانے لگا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے اے لوگو اگر تم کوئی گناہ کر لو تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، مصطفیٰ تمہارے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ یا رسول اللہ میں مجرم ہوں، یا رسول اللہ میں سیاہ کار ہوں، یا رسول اللہ میں شیار ہوں، یا رسول اللہ میں نے گناہ کر لیا ہے، آپ کی بارگاہ سے جاؤں گا تو کہاں پناہ پاؤں گا، آپ کی بارگاہ سے جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا، آپ کی بارگاہ سے اگر جاؤں گا تو کس کے در در پھروں گا، آپ کی چوکھٹ سے اگر لوٹا دیا جاؤں گا تو میرا کون پرسانے حال ہوگا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے، میری دعائیں میرے لیے دعائیں مغفرت کریے۔ وہ دیوانہ روئے جا رہا ہے، گڑگڑائے جا رہا ہے، آنسو بہائے جا رہا ہے، اور آیا بھی اس بارگاہ میں گئے جس بارگاہ کے لیے پروردگار نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب آپ کے دروازے پہ کوئی آ جائے تو اسے واپس نہ کرو۔ دیوانہ روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، گریہزاری کیا جا رہا ہے، دیکھتے کیا ہے کہ قضا آواز آتی ہے اور پکارنے والا پکارتا ہے اے میرے دیوانے چلا جا، اللہ نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ کہ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ، اور میں بتاؤں سرکار کیسے اپنی قبر میں زندہ ہے۔ تو آپ نے وہ 60 ہجری کا واقعہ تو سنا ہی ہوگا جو کربلا معلی کا واقعہ ہوا، اور یزید نے جو ہے امام حسین اور آپ کے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا، اور شہید کرنے کے بعد یزید نے پھر یکے بعد دیگرے کبھی مکے پہ حملہ کیا اور کبھی مدینے پہ حملہ کیا، اور مکے پہ جب حملہ کیا تو وہاں بھی بڑے ظلم ڈھائے، اور جب مدینہ المنورہ کی طرف پہنچا تو وہاں بھی بڑے ظلم ڈھائے، یہاں تک کہ لوگوں کا قتل عام کیا اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے، کوئی اس وقت نکلتا نہیں تھا۔ 3 دن تک اس نے مسجد نبوی میں گھوڑے وغیرہ باندھے۔ نبی کے ایک صحابی جن کو سعید ابن مسیب کہا جاتا ہے وہ بیان کرتے ہیں جب یزید نے حملہ کیا اس وقت کوئی مسجد نبوی میں نہیں آتا تھا۔ 3 دن ایسے گزرے جن دنوں میں نہ تو مسجد نبوی میں اذان ہوتی تھی اور نہ ہی وہاں نماز ہوتی تھی۔ جس یزید کے ظلم و جبر کی بنیاد پر لوگ اپنے گھروں سے نکلتے تھے نہیں تھے، جو بھی نکلتا تھا اسے قتل کیا جاتا تھا، جو بھی نکلتا تھا اسے شہید کر دیا جاتا تھا، جو بھی نکلتا تھا اسے مار دیا جاتا تھا۔ حضرت سعید ابن مسیب بیان کرتے ہیں کوئی مسجد نبوی کے قریب نہیں آتا تھا، میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرہ انور کے قریب تھا، ان دنوں میں میں نے مسجد نبوی نہیں چھوڑی۔ نبی کے صحابی حضرت سعید ابن مسیب بیان کرتے ہیں میں نے ان دنوں میں مسجد نبوی نہیں چھوڑی، میں وہیں موجود تھا، لیکن میں ایسا شخص تھا کہ مجھے نمازوں کا وقت معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کون سی نماز کس وقت شروع ہوتی ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب بیان کرتے ہیں لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تھا میں دیکھتا تھا کہ میرے سرکار کے قبر سے اذان کی آواز آ رہی ہے،
اور میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر سے دھیمی دھیمی پیاری پیاری میٹھی میٹھی اذان کی آواز آتی تھی۔ حضرت سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں میں نبی کی اذان کو سن لیا کرتا تھا اور نماز پڑھ لیا کرتا تھا، تو ہم کیوں نہ کہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے۔ ہمارے سرکار اپنی قبر میں زندہ گئے۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے جب شب معراج میں جانے لگا بیت المقدس کی طرف، میرے سرکار ارشاد فرماتے گئے پھر میرا گزر حضرت موسیٰ کی قبر سے ہوا، بولو سبحان اللہ، حضرت موسیٰ کی قبر سے ہوا۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے جیسے ہی میں موسیٰ کی قبر سے گزرا میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں میں عیسیٰ کی قبر کے قریب سے گزرا، میں نے دیکھا کہ عیسیٰ بھی اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک سنو، میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انبیاء انتقال کر جاتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں پروردگار انہیں مہلت نہیں دیتا ہے 40 دن تک کی، یہاں تک کہ انبیاء اپنی قبر میں پروردگار کی نماز پڑھتے گئے، اس کی تسبیح بیان کرتے گئے اور رب کریم کا ذکر اپنی قبروں میں کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہے میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی۔ اور میں بتاؤں آپ کو میرے سرکار کی زندگی کیسی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پہلے خلیفہ اور نبی کے بعد سب سے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت میرے سرکار کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنائے گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق جب مسند خلافت پہ بیٹھے تو جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا اے لوگوں سنو، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو غسل دینے کے بعد کفن پہنانے کے بعد لے جا کر کے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے رکھ دینا۔ محبت دیکھو، محبت دیکھو حضرت ابوبکر صدیق کی کہ سرکار کی عمر بھی 63 سال ہوئی اور حضرت ابوبکر صدیق کی بھی عمر 63 سال ہوئی، اور سرکار ہی کے حجرے میں آپ کے پہلو میں دفن ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں میرے جنازے کو تیار کر لینا، تیار کرنے کے بعد مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے جانا اور لے جا کر کے حجرے طیبہ کے سامنے، سرکار کے روضے کے سامنے، سرکار کے حجرے کے سامنے میرے جنازے کو رکھ دینا۔ اس کے بعد دست بستہ کھڑے ہو کر کے عرض کرنا یا رسول اللہ، یہ آپ کا غلام، آپ کا خادم حضرت ابوبکر صدیق ہے، یا رسول اللہ یہ آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر ارشاد فرماتے ہیں پھر انتظار کرتے رہنا، اگر سرکار کی بارگاہ سے اجازت مل جائے تو مجھے لے جا کر کے سرکار کے پہلو میں دفن کر دینا، اور اگر سرکار کے پہلو سرکار کی بارگاہ سے اجازت نہ ملے تو مسلمانوں کے عام قبرستان میں مجھے دفن کر دینا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی متعلق حضرت ابوبکر صدیق کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ میرے سرکار بعد وصال بھی اپنے قبر میں زندہ ہیں اور پکارنے والوں کی بات کو سنتے بھی ہیں، اور سننے کے بعد جسے چاہے اسے
جواب دیتے ہیں اور جسے چاہیں اسے جواب نہیں دیتے ہیں۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنو۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب قیامت قریب ہوگی تو حضرت عیسیٰ جو ہے آسمانوں سے زمین پہ اتارے جائیں گے، اور جب زمین پہ آئیں گے تو میری بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ میری قبر پہ آ کر کے مجھے سلام کریں گے اور میں اپنی قبر سے ان کا جواب بھی دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جب انتقال ہوا، لوگوں نے جنازہ تیار کر لیا۔ تیار کرنے کے بعد میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے لے جا کر کے رکھ دیا، اور تمام لوگوں نے دست وستہ کھڑے ہو کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کے غلام ابو بکر ہیں، آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو آپ کے پہلو میں دفن کر دیا جائے۔ بیان کیا جاتا ہے جو ہی لوگوں نے سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تو سرکار کے روزے کا دروازہ بند تھا، سرکار کی دہلیز کا دروازہ بند تھا، سرکار کی چوکھٹ کا دروازہ بند تھا۔ ابھی بیان کرتے ہیں، خود بخود سرکار کے روزے کی کباڑیں کھل گئی ہیں، اور کباڑے کھلنے کے بعد، دروازہ کھلنے کے بعد ایک آواز آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دیا جائے، حبیب کو حبیب سے ملا دیا جائے، اس لیے کہ حبیب اپنے محبوب کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ اور دروازہ کھل گیا، لوگوں نے لے جا کر کے حضرت ابو بکر صدیق کو سرکار کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ تو ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جو نبی کل بھی زندہ تھے اور بعد وصال اپنی قبر میں بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے، اور وہ ایسے زندہ ہیں کہ لوگوں کے مردہ دلوں کو بھی زندگی عطا فرمانے والے ہیں۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ارسلتو الی الخلق کافہ، میں پوری مخلوق کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نبی معاذ اللہ مر کر کے مٹی میں مل گئے، میں ان سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، وہ نبی جو زندگیوں کا بھی نبی ہے، وہ نبی جو موت کا بھی نبی ہے، وہ نبی جو زمین کا بھی نبی ہے، وہ نبی جو آسمان کا بھی نبی ہے، پروردگار ارشاد فرماتا ہے، خلقت الارض والسماوات، میں نے اس زمین کو پیدا کیا ہے، میں نے آسمان کو پیدا فرمایا ہے۔ کہیں فرماتا ہے خالق الارض والسماوات، اللہ ہی زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ زمین بھی مخلوق ہے، آسمان بھی مخلوق ہے، موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے، اور میرے مصطفیٰ سارے مخلوق کے نبی ہیں، سارے مخلوق کے رسول ہیں۔ تو مصطفیٰ موت کے بھی رسول ہیں، مصطفیٰ حیات کے بھی رسول ہیں، مصطفیٰ زمین کے بھی رسول ہیں۔ اور جب میرے مصطفیٰ قبر میں تشریف لے گئے ہوں گے تو اس زمین کو کیسے گوارا ہوا ہوگا، اس زمین کی کیسے جسارت ہوئی ہوگی کہ مصطفیٰ کے جسم کو کھائے، حالانکہ مصطفیٰ اس کے بھی نبی ہیں، اس کے بھی رسول ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم آپ پہ درود پڑھتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ تم مجھ پہ درود پڑھتے ہو، تمہارا درود میرے بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اور آپ کے بعد وصال کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ جب آپ انتقال کر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے ایک لمحے کے لیے موت آنی ہے، اس کے بعد پروردگار پھر زندگی عطا فرما دے گا۔
اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجسام الانبیاء فنبی اللہ حج یرزق. میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالی نے زمین پہ حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں تو جیسے میں آج تمہارے درودوں کو سنتا ہوں ایسے ہی بعد وصال بھی تمہارے درودوں کو سنا کروں گا. میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف سنتا ہی نہیں ہوں، تمہارے درود میری بارگاہ میں بطور